اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا و شفیع المذنبین جد الحسنین و ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک مرتبہ تمام مومنین و مومنات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ذکر کی قبولیت کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے اور جنت البقیع کی دوبارہ تعمیرات کے لیے ہمارے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے التماس کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی شاعر اللہ کا جو احترام کرتا ہے تو وہ اس کے قلب کی، اس کے دل کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ وہ ادھر سے فَإِنَّهَا، کیونکہ بے شک وہ من تقوى القلوب، اگر قلب انسان پاک ہوگا، طاہر ہوگا تو وہ شاعر اللہ کا احترام کرے گا، اور اگر اس کا الٹ لے لیجئے تو جس کا جتنا دل پست ہوگا، جتنا سیاہ ہوگا گناہوں سے، برائی سے، اور وہ جتنا خباثت میں اور برائی میں ڈٹا ہوا ہوگا اتنا ہی وہ پھر شاعر اللہ کی احترام کے بجائے بد احترامی کرے گا۔ یہ آیہ مبارکہ اس بات کی دلیل ہے۔ لہذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک مخصوص فرقہ جو کہ شاید 1-2% سے زیادہ نہ ہو، ان میں یہ شدت پسندی دیکھی جاتی ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کیا جاتا ہے تو وہ اس کو شرک سے نسبت دیتے ہیں۔
یہ انہدام جنت البقیع جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، یہ واقعاً اسلام کے ایک سیاہ ترین ابواب میں سے ایک باب ہے۔ عجیب ہے کہ جو شاعر اللہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کا احترام کے بارے میں اشارہ فرمایا، ان گھروں کو گرانا کسی غیر مسلم کے ہاتھ سے یہ عمل نہیں ہوا، کسی عیسائی نے یا یہودی نے یا ہندو نے یا کسی نے نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم امت مسلمہ کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، تعجب ہے کہ انہوں نے یہ اقدام کیا۔ یعنی تمام دنیا کے مسلمان ایک طرف، اور یہ جو 1344 ہجری میں انہوں نے ایک سانحہ برپا کیا، ایک مسلمانوں کے منہ پر تماچا مارا۔ میں تماچا اس لیے کہوں گا کہ جب دوسرے غیر مذاہب کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ تو وہ ہو کہ تم اگر قبور کے بارے میں بات کر رہے ہو، وہ لوگ کون تھے جو تمہارے رسول کے نواسے کے خلاف فوجیں اتنی بڑی عظیم فوج لے کے آئے اور ان کو شہید کیا، نبی زادیوں کو اسیر کیا؟ ارے وہ بھی تو مسلمان ہی تھے، وہ بھی تو مفسر قرآن تھے، بلکہ حافظ قرآن تھے، بلکہ اصحاب رسول بھی اس کے اندر فہرست میں آپ دیکھ لیجئے تو ان کے نام بھی آتے ہیں۔ تو وہ پھر یہ کہیں اگر پلٹ کر کہ آپ ہمارے سے انصاف کا تقاضا کرتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لیجئے۔ مجھے اس بات پر ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک دوست ہیں، وکیل ہیں، ملک اختر آوان صاحب، سیالکوٹ میں ہوتے ہیں۔ وہ بہت ہی شدت پسند ایک فرقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد بھی، ان کا تمام تر خاندان۔ خلاصہ یہ کہ وہ شیعہ ہو گئے۔ خاص لطف ہوا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ان پر، اور بہت نہایت مومن آدمی ہیں۔ بچپن سے ہی وہ اس مکتب اہل بیت علیہ السلام سے منسلک ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا جو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ کہنے لگے کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے ایک صاحب آئے تھے اس زمانے میں کہ جب ہند و پاک کا تقسیم ہوئی تھی، تو اس وقت ہندوستان سے پاکستان کی طرف ایک مسلمان آئے جو ان کے علاقے میں آ کے بسنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں جب ہندوستان میں تھا اور یہ قتل و غارت، جب یہ سکھ لوگ جو تھے، یہ سردار سکھ، یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، تو اتنا شدید قتل عام تھا کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ تو کہنے لگے کہ خوش قسمتی سے اللہ کو میری جان بچانا تھی، تو ایک سکھ میرا دوست تھا اور بہت ہی قریبی دوست تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ تم میرے گھر میں آ کر پناہ لے لو، اور کسی کو شک نہیں جائے گا کہ کوئی مسلمان میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے زیادہ سیف جگہ، اس سے زیادہ امن والی جگہ کوئی ہوگی نہیں۔ کہنے لگا میں نے خوشی سے قبول کیا۔ تو ایک دن چند دن جب گزرے تو وہی سکھ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج ہمارے گھر میں کٹ ہے، یہ سکھوں کا کٹ یعنی ایک وہ سمجھیے کہ میٹنگ ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ آج صحن میں یہ سارے سکھ بڑے بڑے اکابر ہمارے جمع ہوں گے، تو تم جو ہے وہ سامنے جو کمرہ ہے اس میں جا کر بیٹھ جانا، اندر سے کنڈی لگا لینا، اور کچھ بھی ہو جائے، زمین و آسمان ایک ہو جائے، تم کمرے سے باہر نہ آنا۔ کہنے لگے آخر وہ وقت آیا، میں نے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کیا، کنڈی اندر سے لگائی،
اور ایک سوراخ تھا، اس سے میں دیکھ رہا تھا صحن میں کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے کہ کچھ دیر بعد سکھ جمع ہونے شروع ہوئے. جب سب جمع ہو گئے تو ان میں جو بڑا سب سے زیادہ جو سکھ جس کا احترام کیا جاتا تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ صاحب بہت ہو گئے، ہم نے بہت مسلمانوں کو قتل کر دیا، بہت ظلم کر دیا، لیکن اب بہت ہو گئی ہے. میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ اب مسلمانوں کا قتل ہم روک دیں. ایسے میں کیا ہوا کہ وہیں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ ارے سکھو کیا کر رہے ہو، ہوش میں ہو تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ان لوگوں پر رحم کرنے کے لیے کہہ رہے ہو جنہوں نے اپنی نبی زادیوں پر رحم نہیں کیا، جنہوں نے اپنے رسول کے نواسے کو قتل کیا، ان کے سر اقدس کو نیزوں پر بھرائے پھرتے رہے. کیا تم ایسے لوگوں پر رحم کرنے جا رہے ہو؟ ہرگز یہ غلطی نہ کرنا، ایسے لوگوں کے بچوں پر بھی رحم نہ کرو. کہنے لگے یہ انہوں نے واقعہ سنا ہے اور زندگی بھر میرے دل میں یہ بات رہی کہ واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں پر جو ظلم کیا وہ آج تک کسی غیر مسلم نے مسلمانوں پر اتنا ظلم نہیں کیا جتنا خود مسلمانوں نے جو اسلام کا نام لیوا تھے انہوں نے ظلم کیا. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر مسلمانوں سے اگر کوئی غیر مسلم یہ سوال کر لے کہ تمہارے جو آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں یا 1 بیٹی تھی، لیکن جو تمہارے نزدیک 4 بیٹیاں بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ مقام سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. یہ بتا دو کہ ان کی قبر مبارک کدھر ہے؟ تو کسی مسلمان فرقے میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ کہہ سکے کہ ان کی قبر مبارک کدھر ہے. ہمارے یہاں بھی 3 روایات ہیں، مخصوص نہیں کیا گیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کدھر ہے. ایک کہ جہاں حضور کا جو منبر ہے اس کے نزدیک، دوسرا خود بیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، بیت فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور تیسرا جنت البقیع. ائمہ معصومین علیہ السلام کو معلوم ہے کدھر ہے. روایات میں ہے کہ جب تک ظہور نہیں ہوگا یہ راز ہی رہے گا. آخر اس کی کیا وجہ؟ جب تک ظہور نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا کہ کدھر قبر مبارک ہے تو آج کے جدید دور میں آپ دیکھ لیجئے، جنہوں نے نہیں دیکھا خدا ان کو لے کے جائے یا عمرے پر یا حج پر، تو مدینے جب جائیں گے مکے سے تو دیکھ لیں گے کہ جنت البقیع میں جو تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہے، جنت کے جوانوں کے سردار حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر مبارک، امام باقر علیہ السلام کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی اور امام صادق علیہ السلام کی، 4 ائمہ معصومین علیہ السلام. کوئی دنیا میں ایسی سرزمین نہیں ہے جہاں 4 ائمہ معصومین علیہ السلام اکٹھے جمع ہو. ان کی قبر مبارک کو مسمار کیا گیا، انہدام کیا گیا، گرا دیے گئے، اس پہ حرم بنے ہوئے تھے. تو کوئی بعید نہیں کہ دختر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی بھی اس طریقے سے بے حرمتی ہوتی. اور یہ بے حرمتی پھر نہ خدا کو برداشت ہے، نہ رسول کو برداشت ہے، نہ اولاد رسول کو برداشت ہے. یہ پھر برداشت میں نہ رہتا. ارے میں نے تو ایک ویڈیو دیکھا، تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے حالوں پر کہ ایک مولوی صاحب، معلوم نہیں یہ کون سا دین ہے، کون سا قرآن یہ پڑھتے ہیں، کون سی احادیث کو یہ مانتے ہیں. کہتا ہے ایک یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیجئے گا، انہی علاقوں کا اسی شدت پسند فرقے کا ایک مولوی یہ کہتا ہے
کہ ہم نے تو جنت البقیع کی میں جو قبریں مبارک تھیں وہ گرائیں، اور بھی بہت کچھ ہم نے جہاں جہاں یہ نشانیاں تھیں ہم نے گرا دیں۔ کہنے لگا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا، نعوذ باللہ من ذالک، سب سے بڑا بت جو مدینے میں ہے، یعنی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم مبارک کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ملون میری تو زبان رک جائے وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ کہتا ہے کہ اگر ہمیں اجازت ہو تو سب سے پہلے ان رسول کی قبر مبارک کو گرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے سب سے بڑے بت یہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی کیوں نہیں گرا رہے تم؟ اگر تمہارے میں دم ہے، اگر تم مرد ہو، اگر تم مسلمان ہو تو آؤ نا، پھر گرانے کی ذرا کوشش تو کرو۔ لیکن پھر آگے توجہ یہ دیتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں گرا رہے تاکہ مسلمانوں میں فتنہ برپا نہ ہو جائے، تاکہ مسلمان ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ ارے فتنے کا تو تمہیں فکر نہیں ہے، فتنہ کے جڑ تو تم لوگ ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں خوف ہے، تمہیں ڈر ہے مسلمانوں کا۔ اگر تم سچے مسلمان ہوتے اور تم رسول کا احترام کرتے تو تم آل رسول کا بھی احترام کرتے، تم ان حرموں کا جو ان کے اوپر بنائے گئے تھے ان کا بھی احترام کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم کی آیہ مبارکہ کیا تم لوگوں نے نہیں پڑھی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تدخلوا بیوت النبی، انبیاء کے گھر میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام حرموں میں جب جایا جاتا ہے تو ایک اذن دخول پڑا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ وہاں پر ایک پروٹوکول ہے، وہاں اس جگہ، اس مقدس جگہ کا ایک اپنا احترام ہے، جس کا ایک اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک احترام، لوگوں کو جو احترام کرنے کا طریقہ ہے وہ موجود ہے۔ اذن دخول جب پڑھا جاتا ہے مثلا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں یا دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام، مفاتی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں کہ جب اللہ سے اجازت دی جاتی ہے، ملائکہ مقرب، ملائکہ اللہ تعالیٰ کے جو وہاں پر جن کا نزول ہوتا ہے، جو ہر وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جوق در جوق ملائکہ آتے ہیں، نزول ہوتا ہے، زیارت کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور کچھ وہاں پر مقیم ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ جس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام سے متواتر ان امام رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ فرمایا تھا نا مولا نے کہ انا مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فوج در فوج، جوق در جوق ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جہاں انسان اگر داخل بھی ہو تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ کہاں یہ بات کہ جو ہمارے تک پہنچی کہ ہم اجازت کے بغیر بھی داخل نہیں ہو سکتے، اور وہ کہ کیسے معلوم ہو کہ انسان کو اجازت مل بھی گئی، اذن مل بھی گیا کہ نہیں؟ تو مفاتیح الجنان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، روایات میں ہے، فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو اجازت طلب کرتے ہوئے، اذن مانگتے ہوئے ایک آنسو اگر تمہاری آنکھ سے گر گیا، سمجھ لو تمہیں اجازت مل گئی۔ وہ انکساری ادھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم سینہ تان کے چلے جاؤ، ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاؤ، نہ، ادھر انکساری ہوگی، گناہوں سے معافی طلب کر کے تم اندر داخل ہوگے، وہاں جو تمام مقرب ملائکہ ہیں ان سے تم اجازت لوگے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لوگے، پھر جن کا حرم ہے ان سے اجازت لوگے، اور پھر انکساری کے ساتھ اجازت لوگے۔ یہ طریقہ کار ہے ان گھروں میں داخل ہونے کا، جہاں اتنا احترام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو ان گھروں کا، ان مقرب بندوں کا جہاں اتنا احترام ہو، ان کے گھروں کا اتنا احترام ہو۔ میں ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے اور درج کروں، وہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ النور کی 24ویں نمبر آیہ مبارکہ،
फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। ये वो घर और ये वो उनमें से वो घर कि जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत और एहतराम बख्शा। अन तरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, और उन घरों में अल्लाह ताला के इस्म का जिक्र किया जाता है सुबह मसा। तो आप उठा लीजिए दारुल मंसूर, एक वो दारुल मंसूर और शवाहिदुत तंजील, इन दो किताबों को उठा लीजिए जो अहले सुन्नत हैं, अगर मुझे देख रहे हैं तो वो उठा लें कि उसमें अनस बिन मालिक और बुरैदा से ये रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आया मुबारका नाजिल हुई, तो जब ये आया मुबारका की तिलावत करके लोगों को सुनाया, तो उस मजमे में वहां पर कोई शख्स खड़ा हुआ, नाम बता देता हूं, पहला खलीफा हजरत अबू बकर खड़ा हुआ और सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी का वाक़या है, ये मदनी आया मुबारका है, इशारा करता है बैत हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ, और कहता है कि या रसूल अल्लाह, क्या ये फातिमा का घर भी उन घरों में से एक घर है? हुजूर ने फरमाया कि हाँ, ये भी उन घरों में से एक घर है। फिर दूसरी मर्तबा अबू बकर ने पूछा कि क्या फातिमा का घर भी इन्हीं घरों में से शामिल है? ये कौन से घर हैं? फरमाया अंबिया के घर हैं। फिर तीसरी दफा जब पूछा ना कि इन अंबिया के घरों में क्या फातिमा का घर भी शामिल है, तो हुजूर ने एक मर्तबा फरमाया कि अफजल तरीन घरों में से है, नाम मिन अफजालिहा, अंबिया के उन घरों में से अफजल तरीन घर है। ये घर जिसमें रह रहे हैं वो इतना मुतबर्रिक है, तो वो कबूर मुबारक इनकी कैसे मुतबर्रिक ना हो। लेकिन अगर मालूम नहीं ये कुरान पढ़ते भी हैं कि नहीं, इन आयात को पढ़ने के बावजूद वो घर, वो बैत मुबारक मक्के में जिसमें हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, वो हरम मुबारक खाने काबा का, जहाँ हरम मुबारक खाने काबा से कुछ ही फासले के ऊपर जो लोग वहां पर उम्रे के लिए और हज के लिए गए हैं तो उन्होंने ज़ियारत की होगी। हुजूर के घर को किसी को ज़ियारत करने की इजाज़त नहीं है। आपको मालूम है उस घर को उन्होंने लाइब्रेरी बना दिया है, और मुझे ताज्जुब होता है लोगों की अक्लों पर कि वहां पर वो अजीब अजीब बयानात देते हैं। मैंने खुद देखा कि पंजाब से एक काफिला गया हुआ था। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि इन मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करे। हरम जाते हुए मैंने चाहा कि रुक के या एक ज़ियारतनामा हुजूर के लिए पढ़ दूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या देखता हूँ कि पाकिस्तान से कोई काफिला लाया हुआ है और ऊंचा ऊंचा तकरीर कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये वो मकान है, ये वो मुक़द्दस जगह है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गिरामी हुई है, और ये वो जगह है जहाँ मलाइका का नुज़ूल होता है। क़यामत तक ये जगह मुतबर्रिक और बाबरकत रहेगी। खुलासा ये कि इस तरह के जुमले अदा कर रहा था, तो अचानक क्या देखते हैं कि एक खातून जो कि मौलवन थी, उसी फ़िरक़े की, शिद्दत पसंद फ़िरक़े की, वो तेज़ी से आगे बढ़ी और कहने लगी कि हराम हराम, बिद्दा बिद्दा, शिर्क शिर्क, या अल्लाह रूह हाजी, जिस तरह वहाँ का तरीक़ाकार है, और कहने लगी कि कोई मुतबर्रिक वगैरह नहीं है ये जगह, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, और बकवास किया। अब मैं ताज्जुब है उस इंसान पर जो काफ़िला लाया था पंजाब से। कहने लगा पंजाबी में उसकी तरफ देख के कहने लगा, ठीक ही आंधी है माई, यानी ठीक ही कह रही है माई। अरे अभी तो तुम क्या कह रहे थे
ابھی اس مائی کی بات سنی تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ خلاصہ یہ کہ یہ سر نیچے کر کے اپنے قافلے کو ادھر سے لے گئے. کاش یہ نہ کہتے کہ ٹھیک کہہ رہی ہو. یہی چیز ہوئی ہے انہدام بقی کے وقت کہ جب ان خبیر ملونوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے اوپر بنے ہوئے حرموں پر حملہ کیا، انہدام کی جرت کی، تو اس وقت جو مسلمان تھے شور تو تمام دنیا کے اندر مچا. جو بااثر لوگ تھے مسلمانوں میں وہ خاموش رہے، بلکہ ایسا ہوا کہ مسلمان ممالک سے بہت سے جو علمی شخصیت تھے فرقوں کے، ان کو بلایا گیا، اور اس انہدام کے اوپر جب سب نے اعتراض کیا تو اس وقت بادشاہ وقت عبداللہ بن سلمان نام تھا. کہا جاتا ہے تاریخ میں ہے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے نا، کوئی اتنا زیادہ کوئی وقت تو نہیں ہوا، 40-50 سال ہی ہوئے ہیں، جب ان لوگوں کی وہی بات کہ جو امیر شام کیا کرتا تھا، تجوریوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور جب ان کو نوازا گیا تو جو لوگ اعتراض کر رہے تھے انہوں نے اپنے منحوس ہاتھوں سے آ کر انہدام جنت البقیع کے اوپر دستخط کیا. بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زندگی میں وہ مظلوم تھے اور شہادت کے بعد بھی آج بھی مظلوم ہیں، کہ اس زمانے میں بھی ان کے ماننے والوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا اسی مال و دولت کے پیچھے، تو آج بھی مال و دولت کے پیچھے ان کی قبر مبارک کو مسمار کرنے کے لیے مسلمانوں نے دستخط کیا اور اپنا منہ کالا کر کے آ گئے. قیامت تک یہ لوگ ملعون ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ان لوگوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کی، تمام جن و انس کی، تمام کائنات میں ذرے ذرے کی ان ملعونوں کے اوپر ہمیشہ لعنت رہے گی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان لوگوں نے آخر ایسا یہ کام، یہ اقدام کیا کیوں ہے؟ بھائی تم جو انہدام جنت البقیع کے مرتکب ہوئے ہو، آخر تم نے کیوں ایسا کیا؟ کیا تمہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کا کوئی خیال نہیں ہے؟ ارے دنیا میں تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر تمہارا دین بھی منع کرتا ہے ان چیزوں کو، ارے بھائی تو خدا کے بندے جو ہسٹوریکل چیزیں ہوتی ہیں ان کو پریزرو کیا جاتا ہے. یہ تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو تاریخ کے بھی دشمن ہیں، جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، جو ہر عقل والی چیز کے دشمن ہیں، ہر علم کے دشمن ہیں. کہ انہی کا ایک وہ مولوی تھا جس نے کہہ دیا کہ جو چاند کے اوپر جانے کو جس نے مان لیا اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی. یہ ایسے جاہل اور ان پڑھ لوگ، انہی میں سے ایک مولوی تھا جس نے اعلان کیا کہ ارے زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور اس نے کہا میں ثابت بھی کر دیتا ہوں. یہ ابھی کی بات ہے، ابھی چند ایک سال بھی نہیں ہوا ہوگا، یوٹیوب کے اوپر ہے. ایسے جاہل لوگ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں نے فتویٰ یہ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ان قبور پہ آنا شرک ہے. مجھے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اور تمام مومنین و مومنات کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے، اور اللہ تعالیٰ بحق اس ذکر کے اور اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی زیارت، حج بیت اللہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، بیت اللہ کی زیارت اللہ تعالیٰ کروائے. تو ہر سال میں جو وہاں جانے کا نصیب، وہ 8 سال تک میں گیا، تو جنت البقیع میں عموماً کھڑے ہوئے بات چیت ہو جاتی تھی. تو وہیں ایک صاحب نے کہنا شروع کیا اشارہ کر کے، کہنے لگے کہ یہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبر مبارک اگر آپ جائیں، ضمن میں ایک چیز میں کہہ دوں، آپ لوگوں کا دل ہل کے رہ جائے گا. جو لوگ نہیں گئے، بعض لوگ ایسے ہیں
کہ جو کربلا گئے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے قبور کی زیارت کی ہے، یعنی ان 4 ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہٹ کر امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام، ان 4 ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہٹ کے دیگر معصومین علیہ السلام کی، ائمہ معصومین کی جنہوں نے زیارت کی ہے، ان کے حرموں کی شان و شوکت سے جو آشنا ہیں، امام رضا علیہ السلام کا حرم، امام حسین علیہ السلام کا حرم، نجف اشرف میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حرم اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم جنہوں نے دیکھے ہیں، وہ تو حرموں سے ان کی عظمت جس طریقے سے لوگوں نے اپنا دل نچھاور کیا ہے اہل بیت کی شان کی بارگاہ میں، وہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے ان عمارتوں کو۔ لیکن جب ایک دفعہ وہ بقیع کا رخ کر لیں، اللہ اکبر، آپ کو میں وہ منظر پہلے بیان کر دوں، وہ بات میرے ذہن میں ہے لیکن میں منظر بھی یہ بیان کروں۔ جب کبھی کسی کا کوئی مرتا ہے نا، اس کی قبر بنائی جاتی ہے نا، تو اس پر ایک کتبہ لگایا جاتا ہے، دنیا بھر میں ہے، مسلمان بھی یہ کرتے ہیں، عیسائی بھی یہ کرتے ہیں، یہودی بھی یہ کرتے ہیں، کتبہ لگایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ فلانا ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلانی تاریخ کو دنیا سے گیا، فلانی تاریخ کو دنیا میں آیا تھا، اور کون ہے، اگر چھوٹا سا تعارف بھی ہو تو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جنت کے جوانوں کے سردار کی قبر مبارک کیسی ہے؟ ارے وہاں کوئی کتبہ نہیں ہے، وہاں ایک چھوٹا سا پتھر ہے، ایک کچی قبر ہے، قبر بھی نہیں ہے، ایک کچی قبر ہے، اور جب رات ہوتی ہے نا تو وہاں پر ایک موم بتی بھی نہیں جل رہی ہوتی، ایک شمع بھی نہیں ہوتی، چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ جنت کے جوانوں کے سردار کی قبر کی میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، اور 3 ائمہ معصومین علیہ السلام، اور پھر ان کے آگے بی بی فاطمہ بنت اسد، مادر گرامی علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور پھر کچھ فاصلے کے اوپر بی بی ام البنین حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی والدہ گرامی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں تقریباً 70,000 اصحاب رسول مدفون ہیں، ان کی قبروں کو بھی مسمار کیا گیا۔ عجیب لوگ ہیں کہ اللہ اکبر۔ بہرحال جب ان سے یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کی دلائل کیا ہوتے ہیں، تو میں حج کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا تھا کہ مدینہ جب گیا، جنت البقیع میں جب جانا ہوا زیارت پڑھنے، تو وہاں پر جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر طور طریقہ یہ ہے کہ ایک ان میں سے ایک متوع، یعنی ان کا ایک جو مولوی ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور تبلیغ کرنا شروع کرتا ہے، اپنے حساب میں اس کی تبلیغ ہی ہے، بہرحال میں تو اس کو گمراہی کہوں گا، اور کہ گمراہ خود بھی ہے اور گمراہی پھیلا رہا ہے۔ اشارہ کر کے قبر مبارک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف، ائمہ بقیع کی طرف اشارہ کرتا ہے ملعون، اور کہتا ہے کہ تم لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہو، اتنا مال دولت خرچ کر کے آتے ہو، اتنی تکلیف اٹھاتے ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج پر آتے ہو، اللہ تعالیٰ کا ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے تم ادھر آتے ہو، لیکن میں تمہارے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی قبور پہ آئے گا، میری قبر پہ بھی اگر کوئی آتا ہے تو وہ شرک کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کتابوں کے حوالے دینے شروع کیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں ادھر کھڑا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے جوان جو ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ متاثر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، بلکہ اس کے انداز بیان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ مجھے شک ہوا کہ کچھ ہمارے جوان جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو میں آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کر ان کو یہ کہا کہ جناب میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کا جواب مجھے ضرور دینا ہے، اور ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان قبر مبارک کے اوپر آ کر ان سے مخاطب ہو کر
اگر کوئی مدد مانگتا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ یا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے، یا پھر یا امام سجاد میری مدد کیجئے، یا پھر حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو پیچھے ان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو اس نے کون سا شرک کیا؟ کون سا اس نے کوئی گناہ کر دیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ شرک کی ڈیفینیشن، شرک کی تعریف آپ کے ہاں کیا ہے؟ تو اس نے بے ساختہ منہ سے فی البدی یوں کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ اس کی تعریف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرا دے تو وہ مشرک ہے، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، کیا خوب کہا آپ نے۔ تو آپ کے نزدیک کیا مدد مانگنا اللہ تعالیٰ کے شریک بنانا ہے؟ کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ مدینے میں ہیں، مکہ جا رہے ہیں، میرا ایک کام مکے میں پھنسا ہوا ہے، میں آپ سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ مولوی صاحب میری مدد کرو، میں نہیں جا سکتا، آپ جا رہے ہیں، آپ میرا فلانا کام کر آئیں، میری مدد کرو، میں آپ سے کہتا ہوں میری مدد کرو، کیا میں یہ شرک کروں گا؟ کہنے لگا نہیں یہ شرک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بچہ باپ سے مدد مانگے کیا شرک ہوگا؟ کہا نہیں شرک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس شق القمر کو تم تسلیم کرتے ہو؟ کہنے لگا کیسے نہیں مانتے، قرآن ہے، حضور نے شق القمر کیا، اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تھا، شق القمر ہوا۔ تو میں نے کہا میں اور تم صبح سے شام تک اگر درخت کی ٹہنی کی طرف اشارہ کرتے رہے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کس کے لیے ہے؟ تو اس نے گنبد مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں ان پر قربان ہو۔ یہ جب اس نے کہا تو میں نے کہا کہ ٹھیک تم نے کہا، اب مجھے یہ بتا دو کہ رحمت جو ہے وہ کائنات کے لیے ہے، تو مجھے یہ بتا دو کہ کائنات ابھی ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا کائنات ہے۔ تو میں نے کہا اگر کائنات ہے تو رحمت کس کے لیے ہے؟ کہنے لگا کائنات کے لیے ہے۔ میں نے کہا پھر کہو کس کے لیے؟ کہا رحمت کائنات کے لیے ہے۔ میں نے کہا رحمت کون ہے؟ کہا رسول اللہ ہے۔ میں نے کہا اگر کائنات ہے تو پھر رسول بھی ہے۔ اس نے کہا واقعی یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تسلیم کرتے ہو کہ وہ موجود بھی ہیں اور تمہارے سے زیادہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اتنی طاقت دی کہ چاند کی طرف اشارہ فرماتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، پھر اشارہ فرماتے تو جڑ جاتا۔ میں نے کہا یہ تو ان کی طاقت اور قدرت تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھی، جو تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں رسول سے مدد مانگتے ہیں، ان کو خدا سمجھ کے نہیں بلکہ عبد خدا سمجھ کے، بلکہ رسول خدا سمجھ کر ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کو شفا دے دیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ اگر ہماری مدد کر دیں تو بعید نہیں ہے کہ ہماری مدد ہو جائے۔ تو میرے بھائی تم نے ابھی کہا کہ اگر بیٹا باپ سے مدد مانگے، میں تجھ سے مدد مانگوں تو شرک نہیں ہے، کتے بلے آپس میں مدد مانگتے رہیں تو شرک نہیں ہوتا، اگر رسول سے مدد مانگ لی تو شرک ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کہیں یہ تیرے دل میں بغض رسول تو نہیں ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ معذرت چاہتا ہوں، صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ جب میں نے ان سے بات کی تو وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ جہاں فلانے تو وہاں عقل نہیں، اور جہاں عقل ہے تو وہاں فلانے نہیں۔ تو یہ بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی جسارت کی، اور پھر آپ وہاں جنت البقیع میں آپ جا کے دیکھیے کہ آج بھی ائمہ معصومین علیہم السلام کس طریقے سے مظلوم ہیں، بلکہ ان کے ظاہرین پر بھی کس طریقے سے تشدد کیا جاتا ہے۔ الامان الحفیظ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
میں حیران ہوں کہ تمام دنیا کی طاقتیں ارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تو وہ بڑا شور شرابہ ہوتا ہے کہ مثلا، اور ٹھیک بھی ہوتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ غلط ہوتا ہے۔ افغانستان میں جب وہ بتوں کو گرایا گیا، طالبان کی حکومت تھی، پورے دنیا میں شور ہوا اور آج تک شور ہوتا ہے کہ یہ کیسے جنگلی لوگ تھے، یہ کیسے وحشی لوگ تھے کہ انہوں نے بدھا کے وہ مجسموں کو گرا دیا، حالانکہ ان کی وہاں پر کوئی عبادت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ ارے یہ تو ایک تاریخی چیز تھی، ہزاروں سال پرانی، جو وہاں پر پہاڑوں کے اندر بنائی ہوئی تھی، تو اس کو رہنے دیا جاتا تاکہ آئندہ نسلیں اس کو دیکھتیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع میں جو حرم بنے ہوئے تھے، جو آج کے نہیں، جو 1500 سال سے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام، جو تمام مسلمانوں کے فرقوں میں جتنے بھی فرقے ہیں ان سب فرقوں میں محترم ہیں۔ میں نے تو اسی بقیع کے اندر یہ ایک متوع کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو شیعہ اور بہت سے سنی ہمارے پر تہمت لگاتے ہیں کہ ہم وہابی اور دیوبندی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ قرآن تو صریحاً نص قرآنی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے رسول کو کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے رسالت کا اجر اور مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہمارے پر فرض ہے، ہمارے پر واجب ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہمارے اوپر واجب ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اس آیہ مبارکہ کو مانتے ہیں تو ہم محبت کرتے ہیں۔ وہاں میں کھڑا ہوا تھا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ واقعی تم محبت کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں ہم محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو تمہارے پیچھے قبریں مبارک ہیں جو تم نے گرائی ہیں ان اہل بیت کی، کیا یہ تم محبت کا اظہار تھا تمہارے؟ ارے اگر یہ محبت کا اظہار ہے تو پھر تو چاہیے کہ جو تمہارے گھر ہیں وہ ہم جا کر گرا دیتے ہیں اور پھر کہیں گے کہ ہاں جی ہمیں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر، یہ عجیب محبت ہے آپ کی کہ آپ قبر مبارک کو گرا دیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ایک دفعہ جب میں سعودیہ میں تھا، ایک سعودیہ کا بادشاہ کا ولی عہد مر گیا۔ جب وہ مرا ہے تو اس کے بعد کوہرام مچ گیا۔ سعودی ٹیلی ویژن کے اوپر صبح و شام مرثیے پڑھے جاتے تھے، رو رہے ہوتے تھے لوگ، اس کے جو جوتے تھے وہ اٹھا کر، اس کی تلواروں کو اٹھا کر، اس کے پتہ نہیں مختلف چیزوں کو اٹھا کر میوزیم میں رکھا گیا اور اس کا نہایت احترام کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو بادشاہ کا ولی عہد تھا جس کی یہ چیزیں تھیں۔ کیوں بھائی؟ ارے اصل بادشاہ تو بغیرتو تمہارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ارے ان کا تم نے احترام کیوں نہیں کیا؟ ان کے بچوں کے گھر بھی تم نے گرا دیے، ان کے بچوں کی قبریں تک تم نے نام و نشان مٹا دیا، اور کیا کچھ تم نے مظالم نہیں ڈھائے، اور آج تک ان کے زائرین پہ جو تم تشدد اور ظلم اور بربریت کرتے ہو۔ ارے ادھر کدھر تمہیں نہیں دکھائی دیتا؟ ادھر کیوں نہیں تم روتے؟ ادھر تمہاری محبت کا کیا یہ اظہار ہے؟ کیا یہ تقاضا ہوتا ہے محبت کا؟ بہر صورت اللہ تعالی ہم سب کو کہ جو آج تک حج کے اوپر نہیں گئے تو یہ سعادت عنایت فرمائے کہ وہ کم سے کم ایک بار حج پر جائیں، اور اگر واجب ہے تو خیر ان کے اوپر واجب ہے تو ہر لازمی ان کو جانا چاہیے۔ روایات میں آیا کہ جو شخص اگر واجب تھا اور وہ نہ گیا تو وہ گویا اگر مر گیا اسی حالت میں تو وہ یہود و نصارہ کی موت مرا۔ پھر روایات میں یہ بھی آیا کہ اس کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو اگر کوئی شخص حج اس پر واجب تھا، فرض تھا، استطاعت تھی لیکن نہیں گیا۔ واجب کب ہوتا ہے؟ جب استطاعت ہوتی ہے۔ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ استطاعت دو قسم کی ہوتی ہے۔ استطاعت یعنی طاقت، استطاعت تستطیع یعنی میں کر سکتا ہوں، کر سکنے کی صلاحیت، وہ صلاحیت دو قسم کی ہے۔ استطاعت یعنی وہ شخص کہ جس کا بدن سالم ہو، صحت ٹھیک ہو، اور وہ اپنے بدن کے حساب سے اس میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو کہ جب وہ اس سفر پہ جائے اور وہ ارکان حج، مناسک حج کو ادا کرے، ایک، اور دوسرا مالی حوالے سے اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کر کے واپس آ جائے اور اس کا گھر بار، اس کے گھر والے اس سے شدید متاثر نہ ہوتے ہو، تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ
حج کرے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہہ رہے ہماری تو بیٹیوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں، ہمارا تو یہ نہیں ہوا وہ نہیں۔ بھائی یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ آپ کا سال کا خرچہ، یعنی آپ کو وہ چیز فقیر نہ بنا دیتی ہو کہ آپ کے بچے بھوک سے مر جائیں اور آپ حج پر چلے جائیں۔ فقیر شرعی یعنی وہ کہ جس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہوتا ہو۔ تو اگر وہ آپ نہیں ہیں اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج پہ جا سکیں اور آپ جسمانی طور پر بھی فٹ ہیں، فزیکلی فٹ ہیں، تو پھر آپ پر جانا فرض ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ جو اب تک نہیں گئے، جو استطاعت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو استطاعت دے، مالی بھی اور جسمانی بھی، اگر مریض ہیں تو شفا کاملہ دے۔ اور آخر میں ایک دعا بھی کرتے چلیں، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا اقضی حاجتی۔ یا اللہ تجھے واسطہ آئمہ بقی کا، یا اللہ تجھے واسطہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا، یا اللہ تجھے واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کا، اس جنت البقی میں قبور آئمہ بقی علیہ السلام کو ہمیں یا اللہ یہ توفیق دے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے حرموں کی دوبارہ سے تعمیر ہو رہی ہے۔ یا اللہ جن لوگوں نے یہ کام کیا خدایا ان پر شدید اپنا عذاب نازل فرما۔ یا اللہ بحق اہل بیت علیہ السلام، یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل عنایت فرما۔ وہ دن ہمیں دیکھنے کو نصیب فرما کہ جس دن امام زمانہ علیہ السلام اپنی والدہ گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کی نشاندہی فرمائیں گے، اور وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب فرما کہ جب ان قبور پر وہ حرم مبارک بنے ہوں اور ان حرم میں ہم داخل ہوں۔ خدایا وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو۔ جو رکاوٹیں اس میں خدایا بحق سیدہ علیہ السلام اس کو دور فرما، اور ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ ہمارے جو بھی مرحومین جو اس دنیا سے گزشتگان جو اس دنیا سے چلے گئے، خدا ان سب کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما، ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ یہ المہدی سینٹر جو تیری آخری حجت کے نام پر بنا ہے، خدا اس کی تعمیرات میں، اس کے بننے میں، اس کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں خدایا اس کو دور فرما، اور جو اس کے اندر صبح و شام جو ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، مولانا لطیف نقوی صاحب کے ساتھ جس طرح ثاقب شاہ صاحب ہیں، یا پھر مثلا وہ وسیع صاحب اور وہ باقری صاحب اور ڈاکٹر اسد صاحب یا دیگر صاحبان جتنے بھی موجود ہیں جو اس کے اندر صبح و شام جو خدمات انجام دے رہے ہیں، یا اللہ تجھ سے دعا گو ہوں کہ بحق اہل بیت علیہ السلام ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق و ایمان میں وسعت عنایت فرما، ان کے گھروں سے ہر قسم کی پریشانیوں بلاؤں کو دور فرما۔ یا اللہ بحق اہل بیت علیہ السلام کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرما۔ یا اللہ آخر میں یہ بھی دعا کروں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، اور وہ راضی تبھی ہوں گے کہ یا اللہ بحق اہل بیت علیہ السلام ہم سب کو واجبات پہ عمل کرنے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا، یا اللہ ہمیں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اور یا اللہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، و صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔